بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. ریڈیو پاکستان کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز اور ریڈیو آزاد کشمیر ترارکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے کشمیر منظرنامہ. سامعین اکرام، افطار سے قبل بھی ہم اس پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے کشمیر اور کشمیر سے جڑی خبروں پر، اور اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مقبول الہی ملک صاحب. ملک صاحب، آپ کو پروگرام کشمیر منظرنامہ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ راج صاحب. سامعین اکرام، اس پروگرام میں ہم مقبوضہ جموں کشمیر سے جڑی خبروں پر بھی بات کرتے ہیں اور حالات حاضرہ اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جو بھارتی فسطائیت اور ظالم حکومت وہاں پہ ظلم اور جبر کر رہی ہے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے. اور آپ کو بتائیں، جس طرح ہم نے گزشتہ گھنٹے میں ذکر کیا تھا کہ بھارتی قابض افواج نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں کے دوران رواں برس اب تک ایک خاتون سمیت 18 کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے، اور ان میں سے 8 کشمیریوں کو جعلی مقابلوں یا دوران حراست شہید کیا گیا. ان شہادتوں کے نتیجے میں 5 خواتین بیوہ اور 9 یتیم ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق اس عرصے کے دوران یعنی کہ 3 ماہ میں 322 کم از کم 322 حریت رہنماؤں، کارکنوں، نوجوانوں، طلباء، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. سامعین اکرام، اس میں ان کارروائیوں میں بھارتی فورسز کی جانب سے پرامن مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال سے کم از کم 48 افراد زخمی ہو گئے ہیں. قابض بھارتی فوجیوں نے اس عرصے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 2 گھروں کو بھی نقصان پہنچایا. گزشتہ ماہ مارچ میں بھارتی فوجیوں نے 3 نوجوانوں کو شہید کیا تھا. مقبول الہی ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب، جو صورتحال آپ نے سنی یہ مسلسل ایسے ہی چل رہا ہے کہ ہر ماہ 4-5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی جعلی مقابلے کے نام پر، کبھی حراست میں لے کر، اور پھر گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ کیا وہاں کی اس گراؤنڈ سچویشن ہے اور کیا کیا جا رہا ہے؟ جی بڑی مہربانی، شکریہ. دیکھیے، بنیادی طور پہ ہمیں کیا دیکھنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھارتی گورنمنٹ کی وہاں پہ خاص کر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پالیسی چل رہی ہے اس کو ہم اگر اس کا احاطہ کریں تو ہمیں 2 چیزیں بہت واضح نظر آتی ہیں. ایک، ان کے گلے میں کشمیر پڑا ہوا ہے جو کہ گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، اور دوسری طرف وہ ایک مسلم فیکٹر ہے کہ جو ہندتوا کے نتیجے میں ایک جس نے جنم لیا کہ نہیں، یہ ہندوؤں کا ملک ہے اور یہاں پہ کوئی اور مائنارٹی نہیں رہ سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پالیسی ہے، اصولی طور پہ دیکھا جائے، کسی علم کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کوئی دیر پا پالیسی نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس میں اس کے بہت بڑے اپنے سٹیکس ہیں. اس کی جمہوری جو ایک نام نہاد جمہوری کریڈینشلز تھے انڈیا کے، بھارت کے، وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، وہ اس کے نٹس بولٹس ہل گئے ہوئے ہیں. اب ان کے گلے میں ایک ہڈی پڑی ہوئی ہے، وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک جبر کے ذریعے اس کو ہم دبا کے لوگوں کو ہم اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اب کشمیر کی جو 1979 سے ایک آزادی کی جو جدوجہد جاری ہے اس کے نتیجے میں بہت زیادہ، مطلب سینکڑوں لاکھوں ہزاروں جو ہے وہ اس کا لوگ جو ہیں وہ انہوں نے شہادتیں لی ہیں. وہاں پہ وہ زمین جو ہے وہ اس کے اندر، کشمیر کے اندر کشمیریوں کا خون ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہادت کا جو خون ہے یہ اس طرح نہیں مٹایا جا سکتا جس طرح انڈیا کہے کہ جی ہم ہر مہینے 2 نوجوان، 4 نوجوان، 5 نوجوان جو ہیں ان کو شہید کر دیں گے تو ہم اپنا مقاصد جو ان کے ہیں وہ حاصل کر لیں گے. ممکن نہیں ہے، کسی منطقی حوالے سے بھی، کسی علمی حوالے سے بھی اور مذہبی حوالے سے بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی ایک جو ہے آخری زوروں پہ ان کی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ انڈیا کے اندر اس وقت جو سیاسی طور پہ بہت واضح ڈویژن آ گئی ہوئی ہے، اس میں
جو مودی سرکار کے پارٹی بی جے پی کے اپنے جو ممبران ہیں وہ بھی اب سوال کرتے ہیں ایسے جی. اور کانگریس تو ہے ہی ہے, وہ تو اس کے مخالف ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں اب جو کانگریس کے جو لیڈر ہیں وہاں پہ, جن کو ابھی 2 سال انہوں نے جیل اس میں کر دیا تھا, وہ اس کا بھی بنیادی طور پہ یہ ریئیکشن ہے, فرسٹریشن ہے جو وہاں پہ جو مودی جنتا ہے جی. اس کی پالیسیوں کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرسٹریشن جو ہے یہ اب آخری مرحلوں میں اس میں دم خم ختم ہوتا جا رہا ہے دن بدن, کیونکہ انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے ہیں جو کہ انسانی سطح پہ جن کا جو سوچا جا سکتا ہے, جو امکانات ہو سکتے ہیں, وہ سب حربے انہوں نے استعمال کر لیے. لیکن اب بھی دیکھ لیں کہ رمضان شریف کے اندر تمام مذہبی جوش و خروش سے کشمیری جو ہیں ہمارے بہن بھائی وہاں پہ وہ اپنے مذہبی رسومات بھی ادا کر رہے ہیں اور اس جبر کو بھی برداشت کر رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح تجزیہ کیا مقبول الہی ملک صاحب. اس میں آپ کو ایک بھی یہ خبر بھی بتائے دیں سامعین اکرام کہ نریندر مودی کی زیر قیادت ہندوتوا بھارتی حکومت بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پریس کو دبانے کے لیے جابرانہ اقدامات کر رہی ہے, ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے, اور معروف کشمیری صحافی عرفان معراج کی گرفتاری اس کی تازہ ترین مثال ہے. ملک صاحب یہ خبر میں پہلے پڑھ لیتا ہوں, پھر اس پہ ہم ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں. صحافیوں کے خلاف منظم کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر بھارت کی بدنام زمانہ تحقیقاتی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے معروف صحافی عرفان معراج کو 20 مارچ 2023 کو سری نگر میں گرفتار کر لیا. NIA نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ گرفتاری جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کے ساتھ معراج کے روابط کی وجہ سے عمل میں لائی گئی, جس کی سربراہی جیل میں بند انسانی حقوق کے کشمیری علمبردار خرم پرویز کر رہے ہیں. اچھا, خرم پرویز بھی نہ صرف انسانی حقوق کے علمبردار ہیں بلکہ صحافی بھی ہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ عرفان معراج کی دہشت گردی کے الزامات کے تحت گرفتاری پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ گرفتاری جموں کشمیر کے خطے میں طویل عرصے سے جاری جبر اور میڈیا کی آزادی پر کریک ڈاؤن کی ایک اور تازہ مثال ہے. سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے اپنے انٹرویوز اور بیانات میں کہا کہ عرفان معراج کو جعلی مقابلوں میں بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے قتل, گرفتاریوں اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے پر گرفتار کیا گیا. ملک صاحب, یہ اب آواز دبانا اور پریس پر جو کرٹیلمنٹ ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج اس کو بڑا مؤثر طریقے سے استعمال کرتی ہے. جی دیکھیں, بنیادی طور پہ تو پروپیگنڈا جو ہے وہ بنیادی طور پہ خود ہی کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا دوسری جنگ عظیم میں جب ہٹلر کے جو انفارمیشن منسٹر تھے وہ مطلب کیسا انہوں نے ایک بیانیہ تیار کر کے اور اپنے جو بھی مقاصد حاصل کیے اسی کو فالو کرتے ہوئے انڈیا بھی اب اسی طرف جا رہا ہے کہ حقائق کو ہم یہ کہیں کہ جی جو اصل سچ ہے اس کو ہم جھوٹ میں تبدیل کر کے ہم اپنا بیانیہ آگے چلا کے اور اپنے مقاصد حاصل کر لیں. ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے ان کو منہ کے اوپر ان کے پڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدنامی تو انڈین گورنمنٹ کی ہو نہیں سکتی, کم از کم اس صدی کے یہ جو ابھی تک 2 دہائیاں گزری ہیں کہ BBC کے جا کے دفاتر کے اوپر جب وہ ریڈز کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ اس کی بنیاد کیا بنی کہ BBC نے وہ سارا کچا چٹھا اس کا جو ہے وہ گجرات جو مساکر کیا تھا مودی نے جب وہ وزیر اعلیٰ ہوتے تھے جی تو اس وقت کا وہ سارا مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے ایک مہم جوئی کی اور اتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جس طریقے سے ریئیکشن آیا دنیا سے BBC کے آفیسز پہ جب انہوں نے جو وہ ایک ڈاکومنٹری ریلیز کی چلائی تو اس پہ انڈیا کی آواز باختہ ہو گئی حکومت, اور اس فرسٹریشن میں انہوں نے پتہ نہیں کس سطح پہ جا کے اس کو روکنے کی کوشش بھی کی اور اس کو ادھر سے ہی دبانے کی کوشش کی کہ ادھر سے BBC کو اگر ہم دبا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوکل جو نیشنل میڈیا ہے یا صحافی کی جو آزادی ہے جمہوری ملک ہم کہتے ہیں انڈیا, تو اس میں جو ہے وہ پھر ان کو دبانا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن وہ ان کو پسپائی ہوئی
کیونکہ اس لیے کہ وہ حقائق جو ہیں وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا، اور انڈیا جس کو اتنے عرصے سے انڈین اسٹیٹ جو ہے چھپا رہی تھی وہ عیاں ہوئی اور اس کو ایکسپوز ہوئی گورنمنٹ. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی بھی جو ان کی پالیسی چل رہی ہے آزادی صحافت کے خلاف، اور خاص کر مسلم سیکشن کے جو جرنلسٹ ہیں یا پریس ہے وہاں پہ یا میڈیا ہے ان کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ بھی کوئی زیادہ دیر پا نہیں ہے، یہ بھی ایک آخری اچکولے کھاتا ہوا ایک پالیسی کا حصہ ہے، ان کا جو ایجنڈا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ پہلے بھی اس طرح کی ٹیکٹکس یوز ہو چکے ہیں اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ کوئی ان کو پازیٹیو نہیں ملا، بلکہ نیگیٹو تھا کہ ایکسپوز ہوتے رہے، اور اس کے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جو ریکارڈ ہے انڈیا کا بدنام زمانہ ہو کے اس میں اضافہ ہی ہوا ہے. اچھا، پھر یہ دیکھیں کہ کانگریس پارٹی کے سربراہ ہیں راہل گاندھی، سابق وزیر اعظم کے بیٹے ہیں راجیو گاندھی کے، اور کانگریس کے اور پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں. تو اچھا، ان کی سیٹ، ان کو جیسے ہی سزا ملی ان کو پارلیمنٹ کی سیٹ سے بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، اور بڑا احتجاج ہوا اپوزیشن جماعتوں نے. پھر نوجوت سنگھ سدھو کو کئی مہینوں سے جو گرفتار رکھا ہوا تھا ان کو اب رہائی ملی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 مہینے وہ جیل میں رہے اور آج ان کو رہائی ملی ہے. اور پھر یہ جو مودی کی سرکار ہے، کیا وہ ڈسینٹ، چاہے وہ ہندو ڈسینٹ ہو یا سکھ ڈسینٹ ہو یا مسلم ڈسینٹ ہو، یعنی کہ جو اختلافی آواز ہے اس کو دبانے پر ہی یقین رکھتی ہے؟ دیکھیے یہاں کیونکہ یہی تو فیشزم ہے، یہی ان کی پالیسی تھی کہ نہیں، سب کو طاقت کے زور پہ آپ نے فتح کر لینا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوا سب سے بڑا کہ جی ہاں جو انڈیا جو ہے کہ جی ہم اس خطے میں ایشیا کی ایک مثالی جمہوری مملکت ہیں، وہ اس کا جو ایک بھرم تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ جو جنتا بیٹھی ہوئی ہے مودی کی جب سے یہ آئی ہے، اور انہوں نے جو ہندتوا کا جو ایجنڈا شروع کیا ہوا ہے، اس کے جو عزائم ہیں، جو مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے ذریعے مزید پسپائی پہ چلی گئی ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ چاہے آپ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان کی مثال لے لیتے ہیں جی کہ نہیں ممکن، یہ اس زمانے میں یہ 12ویں 13ویں صدی نہیں ہے، یہ اب دنیا جو ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں. اب انسان جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے قربانیاں دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ جو فلسطین کی مثال لے لیتے ہیں کہ اتنا زور جبر کے باوجود بھی وہ اپنے مقاصد آج تک حاصل نہیں کر سکا. تو یہ تو انڈیا اب اگر وہ کہے کہ جی میں نے پورا اسی ہندتوا کی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے میں نے تمام مائنارٹیز کو فتح کر لینا ہے، ممکن نہیں ہے. یہ ایک وقتی ان کی ایک پالیسی ہو سکتی ہے، لیکن یہ پسپائی کی طرف جا رہے ہیں. بالکل صحیح. سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام کشمیر منظرنامہ.
بہکتے ہوئے آنسو دیکھوں. تیری بیٹی کے بکھرتے ہوئے بے سود ظلم کی آگ بھڑکتے ہوئے ہر سو دیکھوں. یہ نہ ہوگا میری آزادی کی تحریر ہے تو. میرے کشمیر میرے خواب کی تعبیر ہے تو. میرے کشمیر. ہر صبح غم کی گٹا آنسو بہے شام ڈلے. تیری آزادی کے بکنے پہ بہت دام چلے. تیری لاشوں پہ ستم کے بہت جام چلے. ہمارا جی کے ستم کی کل تفسیر ہے تو. میرے کشمیر میرے خواب کی تعبیر ہے تو. میرے کشمیر. فرزند کے رسوا سر بازار ہوئے. تیرے مت والے کے جو بل سر پیکار ہوئے. تیرے دیوانے کے مقتول سر جذبات کی بے ساختہ تصویر ہے تو. میرے کشمیر میرے خواب کی تعبیر ہے تو. میرے کشمیر. میرے محبوب وطن تیرے تقدس کی قسم. مجھ کو قرآن کی قسم عارض مقدس کی قسم. منظارا کے جنارا کے قسم ہم اٹھاتے ہیں پھر شمشیر کیوں دل گیر ہے تو. میرے کشمیر میرے خواب کی تعبیر ہے تو. میری تقدیر میری تقدیر میری تقدیر ہے تو. میرے کشمیر میرے خواب کی تعبیر
ہے تو میرے کشمیر. سامعین اکرام، ایک بار پھر آپ کو پروگرام کشمیر منظر نامہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ریڈیو آزاد کشمیر ترارکھل سے اور ریڈیو پاکستان کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں سن سکتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان فیض پراچا. مقبول الہی ملک صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ملک صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے بریک پر جانے سے قبل بھارت کی ہر دھرمی پہ، اور آپ کو بتائیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم جس کے رکن بنے پاکستان اور بھارت 2017 میں اور 2015 میں ان کو باقاعدہ ممبرشپ دی گئی تھی، لیکن باقاعدہ جو رکنیت ملی وہ 2017 میں ملی. اس کے بعد اب چونکہ SCO کا صدر ہے یا اس کی چیئرمین شپ بھارت کے پاس ہے، اور وزارت جو خارجہ کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہونا ہے گوا میں مئی میں، تو اس سے پہلے بہت سے اجلاس ہونے ہیں. اور لیکن بھارت نے ابھی حال ہی میں جو اجلاس 21 مارچ کو ہونا تھا اس میں پاکستانی وفد کی شرکت نہیں ہو سکی، اور آرم فورسز کی جو کرونا میں وبا میں خدمات تھیں اس پر یہ SCO ممالک کا اجلاس تھا جس میں پاکستانی وفد نے بھی شرکت کرنا تھی، لیکن پھر پتہ چلا کہ پاکستانی وفد اس میں شریک نہیں ہوا. یہ تھوڑی سی اپڈیٹ کیجیے گا کہ SCO بھی اب بھارت کے نرغے میں چلا گیا، جس طرح سارک کو بھارت نے اپنی ہر دھرمی سے اور اپنی منمانی سے ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی. جی بالکل، دیکھیں نا، سارک ایک بہت بڑی تنظیم تھی اور بہت اس کی ہسٹری ہے. سابقہ مرحوم وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے، اندرا گاندھی کے زمانے سے جو ان کی یہ اس وقت سے یہ آئیڈیا چلا ہوا تھا، اور پھر وہ بار وجود میں آئی سارک کہ ایک اپنا کوآپریشن بنا لیا جائے، اور اس کو دیکھتے دیکھتے ہم نے دیکھا کہ یورپین یونین بنی، اسی طرح آسیان بنی. لیکن وہ جو ہے اس پہ اب ان کا دیکھ لیں کہ کتنی منفی ایک سوچ ہے بھارت کی، کہ اس نے اس اسٹیٹ لیول پہ کہ اس نے ہمیشہ حق کو یا سچ کو نہیں مانا. اس نے ہمیشہ ایک یہی رویہ اپنایا ہے کہ کیونکہ میں اکھنڈ بھارت چاہتا ہوں، میرا یہ سارا علاقہ جو یہ پاکستان میرا حصہ تھا، اب سری لنکا بھی میرا حصہ تھا، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش یہ بھی میرے حصے تھے، برما تک. تو یہ اس کے ابھی بھی وہ اسی 10ویں صدی میں جو ان کی تھنکنگ تھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھ لیں کہ حالات کیا ہیں. آج بھی دیکھتے ہیں ہم کہ انڈیا کے اندر اس وقت بھی بہت ساری آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں مختلف اسٹیٹ پہ، خالصتان جس میں نمایاں ہے. اسی طرح ہم جب مشرق میں دیکھتے ہیں وہاں پہ بھوٹان اور نیپال کے قریب جو ان کی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ شورشیں چل رہی ہیں آزادی کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اس نے ایک بہانہ بنایا ہوا تھا اپنے انٹرنل یونٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، ایک نام نہاد جمہوری انداز اپنا کے. یہ سارا فیک ثابت ہوا. اب SCO میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں اس نے کیونکہ یہ بنیادی طور پہ تو ایشیا کا ایک گروپ پھر آیا ہے سامنے، اور بڑی طاقتیں ہیں اس میں، رشیا ہے، چائنا ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں. تو اس میں انڈیا بھی آیا، تو انہوں نے ویلکم کیا اس کو جب یہ اس کا قیام ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اب اتفاق سے اس کی باری تھی، چیئرمین شپ ان کی تھی. تو انہوں نے اس میں بھی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ سیاست شروع ہو گئی ہے کہ اس کو بھی سارک کی طرح یہ اس کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی بڑی واضح انڈیکیشن سامنے آ رہی ہیں کہ انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے جس کو ہم اس کا اگر ہم احاطہ کریں تو یہ ٹوٹل ویسٹ کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ اس وقت ان کے بڑے گہرے مراسم ہیں. تو بیچ میں وہ اب جو ان ویسٹ کے جو اس وقت رائیول پاورز ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، تو یہ ان کو بھی
ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اور جب یہ کہیں کہ جی ہم تو بڑے نیوٹرل ہیں، اور اسی طرح ہی ان کی ایک نان پارٹیزن، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تحریک چلائی تھی نیم، جی، تو وہ نیم نان الائنڈ موومنٹ، تو وہ بھی کہاں گئی؟ مطلب یہ سارا ایک ڈھکوسلا بنا کے جو ہم دیکھ رہے ہیں ماضی سے اب تک، اس کی ساری سیاست کا جو محور ہے کہ یہ سبوٹاج کرتا ہے، یہ سبوٹیئرز ہے. اب جو سارک جو ہے اس سے بڑا اور کیا اچھا پلیٹ فارم ہوتا کہ ایک بہت بڑی ریجنل انٹیگریشن ہوتی. آج پاکستان کیا پوری مطلب ساؤتھ ایشین ریجن بذات خود ایک بہت بڑی طاقت سامنے بنتی. انڈیا ہے، بہت بڑی طاقت ہے، 2 اٹامک پاورز ہیں اس کے اندر، اور پھر اتنے وسائل ہیں کہ بہت بڑے منبع ہیں آبی اس کے ساتھ. تو مطلب سارا کچھ ہوتا ہے، اور بڑی پاپولیشن ہے، بڑے ریسورس، ہیومن ریسورس کو دیکھ لیں، بڑا رقبہ ہے، بڑی مارکیٹ ہے دنیا کی. تو یہ مطلب سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمجھ یہی آئی ہے کہ اس کی جو ذہنیت ہے اکھنڈ بھارت والی، وہ یا ایکسپینشنسٹ پالیسی جو اس نے رکھی ہوئی تھی کہ ہم پاکستان کیا، افغانستان بھی ہمارا ہے، سینٹرل ایشیا بھی ہمارا ہے، ایران بھی ہمارا ہے، فلاں بھی ہمارا ہے. تو یہ پالیسی، یہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے وہ ایک اب آج ثابت ہو گیا کہ وہ ایک بجائے کوآپریٹو اسٹیٹ کے طور پہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ ایک سبوٹیئرز کے طور پہ سامنے ہمارے جو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایس سی او ہے اس میں اس کو پورا وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک سٹیج پہ اس کو لے جائیں اور اس کو بھی ان افیکٹو بنا دیا جائے، جو کہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آخر کار اس کو نکلنا پڑ جائے. اب باقی جتنے بھی سیکورٹی آرڈرز ہم دیکھتے ہیں جو اس ریجن کا، ایشیا پیسیفک دیکھ لیں، انڈین اوشن کی سیکورٹی کا دیکھ لیں، یہ تو وہ ان پالیسیز کا حصہ ہے یا ان الائنسز کا حصہ ہے انڈیا کہ جو کہ اینٹی چائنا ہے یا اینٹی رشیا ہے. تو یہ مطلب تضاد کے اندر ہی تضاد ہیں، یہ مطلب کنٹرڈکشنز ہیں، فل آف کنٹرڈکشنز ہیں. اس کا کردار جو ہے مشکوک ہے. یہ ایک سبوٹیئرز کے طور پہ یہ جمہوریت کا اس کے سارے جو کریڈینشلز جو یہ دائی تھا کہ ہم تو ایشیا کی سب سے بڑی جمہوری مملکت ہیں، یہ سارے سبوٹاج مطلب یہ سارے خود ہی اس نے اپنے تضاد کی وجہ سے انٹرنل یہ سارا اس کی کمزوریاں ایکسپوز ہو چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ایک ڈھکوسلا ہے، اس میں بھی اس کو آگے ایک کوئی رائے حاصل نہیں ہونے دینی کہ ہاں جی ہمارا پاکستان کے. دیکھیے پاکستان جو ہے وہ شروع سے انڈیا کے ساتھ اس بات پہ اتفاق ہے پاکستان کا کہ آپ ایک سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے جو بھی ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کو ہم ریزالو کریں. تو جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں میں نے یہ دیکھا، آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں، آپ فارن آفس بیٹ کرتے رہتے ہیں، پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا کہ ہمیشہ آخری کسی منزل پہ جب قریب پہنچتے ہیں تو یہ ٹیبل چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ان کا ایک سبوٹاج کی ایک حکمت عملی رہی ہے. تو یہ کہیں بھی سنجیدہ نہیں ہے. ہاں ان کے وجود کی وجہ سے ان کا، کیونکہ اس وقت ان کا اکانومی ہے ورلڈ مارکیٹ میں ایشیا کے اندر، تو وہ ویسٹ کی طرف ضرور انکلائنڈ ہے یا ویسٹ ان کی طرف انکلائنڈ ضرور ہے، لیکن وہ کنزیومر مارکیٹ اگر وہ بننا چاہتے ہیں تو بنے رہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پازیٹیو یہاں کے ریجن کے حوالے سے کوئی یہ معاملات سیٹل کرنا چاہتے ہیں. ان کا ایک وہی ذہنیت ہے ہندوتوا والی، ایکسپینشنسٹ ڈیزائن رکھتے ہیں. اور یہ اگر سنجیدہ ہوتے تو پاکستان، یہ اچھا موقع تھا کہ پاکستان کو ویلکم کرتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک اپارچونٹی تھی اس کو اویل کرتے اور مل جل کے ایک ریجن کی بات کرتے. لیکن ایسی بات نہیں ہے کیونکہ وہ بظاہر تو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ بھی آ جائیں، لیکن وہاں پہ بلا کے پھر شرمندہ بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری پالیسی جو ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ مطلب بخوبی عیاں ہو چکی ہوئی ہے انڈیا کے ٹیکٹکس کی فارن پالیسی میں بھی. آپ کی بات بالکل درست ہے، اور آپ نے بڑا اچھے طریقے سے سارک کا بھی ذکر کیا کہ جس طریقے سے سامعین اکرام بھارت اور پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، ان ممالک پر مشتمل ایک تنظیم قائم کی گئی، جنوبی ایشیائی تعاون تنظیم، اور جو 1990-95 تک بڑے اچھے طریقے سے چلتی رہی. لیکن ہم نے دیکھا کہ 2000 کے بعد سے سارک کے اجلاس بھی نہیں ہو پائے، اور پھر جو اجلاس بھارت میں ہونے تھے ان میں پاکستان کو صحیح طریقے سے ویلکم نہیں کیا گیا. جو پاکستان میں اجلاس ہونا تھا وہ ابھی تک بھارت کے شمولیت نہ کرنے کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا. اور ہم نے دیکھا کہ یہ
یہ جنوبی ایشیائی ممالک ویزا کے بغیر انٹر ہو سکتے ہیں سارک ممالک میں. ابھی ریسنٹلی مقبول الہی ملک صاحب ایک کانفرنس کے سلسلے میں خود نیپال گیا, اور جب نیپال گئے تو وہاں پر ہماری ویزا بھی نہیں تھا, ویزا فی بھی نہیں تھی. تو ایز اے پاکستانی اور سارک ملک کے رکن کی حیثیت سے تو بھارت نے ایک اچھی تنظیم کا نہ صرف بیڑا غرق کر دیا, بلکہ جو ممالک کو آپس میں لانا تھا, عوام کا جو آپس میں کانٹیکٹ ہونا تھا, اس میں بھی بہت سی مشکلات حائل کیں. دیکھیں نا, ہم نے تو پھر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یا دوستی کے لیے یا تعلقات بڑھانے کے لیے بڑے اقدامات کیے. دوستی بس سروس شروع کی, کرتارپور راہداری شروع کی. اس کے علاوہ ہم نے ابھی نندن وہ ہم پر حملہ کیا, اس نے اب اس کا طیارہ پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے مار گرایا, لیکن ہم نے خیر سگالی کے جذبے کے طور پر اس کو چھوڑا. لیکن ہمیں بھارت کی جانب سے ہمیشہ ایک ایسی طاقتور, وہ ایسا جو ملک ہے جو نہ کسی اخلاقیات کو مانتا ہے, نہ کسی ہمسائیگی کے طور طریقے کو مانتا ہے, نہ اس کو ڈپلومیٹک نارمز کا پتہ ہے, اور وہ صرف اپنی بدمست ہاتھی جس طرح جنگل میں تباہی پھیلا رہا ہوتا ہے, تو خطے میں بھارت کی پالیسیز بھی تباہی پہ دھانے پر لا رہی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بھارت ایک بڑا ملک ہونے کے باوجود اس کی جو پالیسیز ہیں اور جو اس کا کردار ہے وہ بہت بچگانا اور امیچیور ہے. اب دیکھیں نا, کلائمیٹ کرائسس ہے, پوری دنیا کو اس کا سامنا ہے, اور پاکستان بھی اور بھارت بھی ان علاقوں میں خطے میں ہے جو کلائمیٹ کرائسس کا شکار ہو رہے ہیں. حدت بڑھ رہی ہے عالمی, اور جو سیاچن گلیشیئر ہے یا جو ہمالیہ یا کراکورم رینجز ہیں, وہاں پر جو پہاڑ ہیں وہ پگھل رہے ہیں. لیکن بھارت کیا کر رہا ہے کہ بھارت جب سیلاب آتا ہے تو پانی پاکستان کے لیے چھوڑ دیتا ہے, اور ادروائز وہ ڈیم بنا رہا ہے, اور وہی پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کرتا ہے, پاکستان کو بنجر بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بھارت کی ہر دھرمی ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ عالمی برادری ایک طرف پاکستان کی حمایت کی اور پاکستان کے موقف کی حمایت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن پریکٹیکلی بھارت کو ہاتھ نہیں پکڑا جاتا, اس کو روکا نہیں جاتا. جی دیکھیے, بنیادی طور پہ تو یہ وہی ایک امپیریلسٹ والی پالیسی ہے کہ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت جو ہے ہم وہ یونیپولر ورلڈ جو ایک کنسیپٹ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں 13ویں 14ویں 15ویں صدی تک, تو وہ جو ہے وہ آج بھی ہم اسی پالیسی پہ گامزن ہو کے اپنے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر سکے. لیکن ایسا نہیں ہے پرائز صاحب. دیکھیے اس وقت بائی پولر سسٹم دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ آپ کے سامنے تیس نیس ہو کے بیٹھ گیا. تو اب تو اس وقت ملٹی پولیرٹی کا زمانہ ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہاں ایک چند ممالک جو ہیں وہ اس طرح ایک تنظیم بنا کے, ایک گروپ بنا کے, ایک جتھا بنا کے آپ یو این سے بھی اور آپ کوئی فیصلہ کروا کے آپ کر لیں. لیکن یہ سارے کی, چاہے وہ افغانستان تھا, چاہے عراق تھا, چاہے اب شام ہے, تو یہ ساری پالیسیز جو امریکہ کی بھی تھی وہ ہم نے دیکھ لیا یا ہو گئی کہ یہ تو سارا ایک ٹارگیٹڈ تھا, ایک خاص ایجنڈے کا حصہ تھا کہ مسلمانوں کو ابھرنے نہیں دینا. اور اس کی کیا وجوہات تھیں, اس کی وجوہات بھی واضح نظر آئیں کہ اچھا اسرائیل کے لیے ایک ایکسپینشن پالیسی رکھی جائے, اس کے لیے ایک اسپیس کریٹ کی جائے تاکہ وہ ہمارا ایک پولیس اسٹیشن کے طور پہ اس خطے میں رول ادا کرے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایشیا کے اندر, اب چائنا کیونکہ بہت اس نے اتنی محنت سے جو بھی ہے اس کو کریڈٹ دینا پڑتا ہے, ہمیں ایکنالج کرنا پڑتا ہے کہ اس نے بہت محنت سے اپنی پوزیشن بنائی ہے اور ڈیولپ کیا اپنے آپ کو. آج وہ دنیا کی میرے خیال میں فرسٹ سیکنڈ رینک کی اکانومی ہے, اور جہاں پہ امریکہ اور یورپ جیسے کیپٹلسٹ کنٹریز جو ہیں, اسٹیٹس جو ہیں, وہ سسٹم نہیں چلا پائے. تو یہ اس وقت دنیا میں بہت اکنامک پاور کے طور پہ مرج ہوا ہے چائنا. تو اب اس کو کنٹین کرنے کے لیے بھی لگے ہوئے ہیں کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو جائے, چاہے پاکستان ہو جائے, چاہے انڈیا ہو جائے. تو انڈیا کو وہ اس لیے سپورٹ کیے جا رہے ہیں کہ کیونکہ وہ ذرا اس کا جسامت بڑی ہے, تو شاید اس پہ ہم کام کر کے تو اس کو چائنا کے آگے سامنے کھڑا کریں گے. ممکن نہیں ہے کیونکہ اب بائی پولیرٹی کا زمانہ نہیں رہا, اب تو ملٹی پولیرٹی ہے. جو حق کی بات ہوگی وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اب آپ کا سچ, یا انڈیا کو کہے کہ جی میں سچا ہوں, دوسرے کہیں میں سچا ہوں, نہیں, ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جی اپنا سچ نہیں چلے گا. سچ ایک ہی ہوتا ہے, حق ہی ہوتا ہے. تو اس کو کیونکہ آخر کار لوگوں نے اس اسٹیٹ کے یا اس ملک کے لوگ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہی گواہ ہیں
کہ یہ ہماری پالیسی ہم کس حد تک سچے ہیں یا ہماری گورنمنٹ کس حد تک سچی پالیسی چلا رہی ہے، حق پہ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسا ہی ڈھکوسلا ہے میرے نزدیک. یہ بھی اب وہ کنٹینمنٹ کی پالیسیاں یا ڈیوائڈ اینڈ رول والے ٹولز یہ اب فی زمانہ نہیں چل سکتے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا افغانستان میں بھی خوب زور لگا لیا انہوں نے 35-40 سال، لیکن آج پھر بھی ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں.